1979 میں ایران کی 2500 سالہ بادشاہت صرف 14 دنوں میں زمین بوس ہو گئی۔ شاہ ایران جو کبھی امریکہ کا قریبی ترین اتحادی تھا، جلا وطنی پر مجبور ہو گیا۔ اسی دوران جلا وطن مذہبی رہنما روح اللہ خمینی ایران واپس آئے اور ایک نئی انقلابی لہر کو جنم دیا۔ یہ صرف ایک حکومت کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ مشرقی وسط اور عالمی سیاست کا پورا منظرنامہ بدل گیا۔ اسلامی انقلاب نے دنیا کو دکھا دیا کہ مذہبی نظریہ بھی بڑی عالمی طاقتوں کو چیلنج کر سکتا ہے۔ یہ ہے اس انقلاب کی کہانی جس نے عالمی نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایران کی بادشاہت کا زوال اچانک نہیں ہوا تھا، یہ ایک سست عمل تھا جو آخر کار ایک دھماکے کی صورت میں مکمل ہوا۔ برسوں تک امریکہ کی حمایت یافتہ شاہ ایران نے ملک کو تیزی سے جدید بنانے کی کوشش کی، تعلیمی اصلاحات، مغربی طرز زندگی اور صنعتوں کو فروغ، مگر اس تیز رفتار ترقی کے پیچھے عوام کی بے چینی بڑھتی رہی۔ شاہ ایران نے ایک اہم حقیقت کو نظر انداز کر دیا: مذہب، عوامی ناراضگی اور انقلابی جذبے کی طاقت۔ یہ عوامل زیر زمین پک رہے تھے، یہاں تک کہ وہ ایک طوفان کی شکل میں پھٹ پڑے اور ایران کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ شاہ محمد رضا پہلوی نے 1941 میں تخت سنبھالا۔ وہ سوئٹزرلینڈ میں تعلیم یافتہ، فرانسیسی زبان میں ماہر اور مغربی دنیا کے منظور نظر تھے۔ ان کا خواب تھا کہ ایران کو ایک جدید سلطنت میں تبدیل کیا جائے، ایک ایسا ملک جو مشرق میں ہو مگر مغرب جیسا نظر آئے۔ اس خواب کی بنیاد تیل تھا جو معیشت کو سہارا دے گا، امریکی اسلحہ اور فوجی حمایت اسے محفوظ رکھے گی اور مغربی اقتدار و طرز زندگی اس کی شناخت بنے گی۔ لیکن یہ خواب شاہ کا تھا، عوام کا نہیں، اور یہی خلیج بالآخر انقلابی طوفان کا پیش خیمہ بنی۔ مگر جدیدیت کی چمکدار سطح کے نیچے دباؤ مسلسل بڑھ رہا تھا۔ شاہ کی زرعی اصلاحات نے صدیوں پرانے جاگیردارانہ نظام کو توڑ دیا، جس سے دیہی طبقے میں بے چینی پھیل گئی۔ ان کی سیکولر پالیسیوں نے مذہبی طبقے، خاص طور پر علماء کو شدید ناراض کیا، جو عوام میں گہرا اثر رکھتے تھے۔ ساتھ ہی شاہ کی خفیہ پولیس سویک نے اختلاف رائے کو کچلنے کے لیے قید، تشدد اور خوف کی فضا قائم کر دی، حتیٰ کہ حجاب کا معاملہ بھی ایک سیاسی معاملہ بن گیا۔ مغربی لباس کو فروغ دینا عوام کی مغربی شناخت پر حملہ محسوس کیا گیا۔ ظاہر کچھ اور تھا مگر اندر انقلاب جنم لے رہا تھا۔ شاہ کے سب سے سخت مخالف کون تھے؟ ایک سادہ، خاموش اور زاہد مزاج عالم دین روح اللہ خمینی۔ جلا وطنی میں رہتے ہوئے خمینی نے ایک ایسے نظام کا خاکہ پیش کیا جہاں مذہب اور سیاست ایک ہو جائے۔ انہوں نے اسلامی جمہوریہ کا نظریہ پیش کیا، ایک ایسا ملک جہاں حکمرانی قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق ہو۔ ان کی معروف کتاب اسلامی حکومت ایران میں پابندی کا شکار ہو گئی، لیکن اس نے زیر زمین پھیلنا شروع کیا۔ یہ کتاب عوام، خاص طور پر نوجوان علماء اور طالب علموں میں انقلابی سوچ کا بیج بن گئی۔ جلا وطنی کے باوجود خمینی کی آواز ایران کے ہر کونے میں گونجنے لگی۔ شاہ یہ سمجھتے تھے کہ مذہبی قیادت ان کی اتحادی ہے، آخرکار وہ بھی کمیونزم سے نفرت کرتے ہیں، اور یہی نقطہ شاہ کی سب سے بڑی غلط فہمی ثابت ہوا۔ شاہ نے سیکولر اپوزیشن کو سختی سے کچلا مگر مذہبی طبقے کو نسبتاً آزاد چھوڑ دیا۔ انہوں نے مذہبی اداروں، مساجد اور مدرسوں کو فعال رہنے دیا، یہ سوچ کر کہ وہ ریاست کے لیے خطرہ نہیں، مگر یہی فیصلہ انقلابی بنیاد بن گیا۔ شاہ نے انجانے میں ایک ایسا انفراسٹرکچر مذہبی رہنماؤں کو تھما دیا جو کہ بعد میں انقلاب کا مؤثر نیٹ ورک بن گیا۔ نتیجہ وہی علماء سب سے طاقتور مخالف بن کر ابھرے۔ خمینی کو 1964 میں جلا وطن کر دیا گیا، پہلے عراق، پھر بالآخر فرانس منتقل کر دیا گیا، مگر یہ جلا وطنی کمزور نہیں بلکہ ان کی طاقت بن گئی۔ پیرس کے ایک خاموش نوحی علاقے میں بیٹھ کر خمینی نے تقاریریں ریکارڈ کی جو کیسٹ ٹیپس کے ذریعے ایران سمگل کی جاتی۔ یہ کیسٹیں مساجد، بازاروں اور یونیورسٹیوں میں خاموشی سے سنی جاتی اور ایک نئی انقلابی نثر کو متاثر کرنے لگی۔ ان کی ہر بات میں مزاحمت، مذہب اور تبدیلی کا پیغام ہوتا۔ ریڈیو اور ٹی وی پر پابندی تھی مگر خمینی کی آواز گلی کوچوں میں گونجنے لگی۔ جلا وطنی میں رہ کر وہ ایران کے سب سے طاقتور رہنما بن گئے۔ 1978 میں انقلاب کی چنگاڑی بھڑک اٹھی، ملک بھر میں عوامی مظاہرے شروع ہو گئے، ہڑتالوں نے معیشت کو مفلوج کر دیا، ہر جنازہ ایک نیا
احتجاج بن جاتا اور ہر حکومتی کریک ڈاؤن مزید شہدا کو جنم دیتا اور تحریک کو زیادہ تقویت دیتا۔ شاہ کا اقتدار ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور پڑتا جا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا ایک پورا نظام جو دہائیوں سے قائم تھا اب پلک جھپکتے بکھرنے کو ہے۔ انقلاب ناقابل واپسی موڑ پر پہنچ چکا تھا۔ 16 جنوری 1979 کو شاہ ایران ملک چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ یوں 2500 سالہ بادشاہت کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ خود کو شہنشاہ کہنے والا حکمران جلا وطنی کے طیارے میں سوار ہو کر تاریخ کا حصہ بن گیا اور صرف 14 دن بعد وہ لمحہ آیا جس کا عوام برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔ روح اللہ خمینی ایران واپس لوٹے۔ لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ گلیاں، چھتیں اور میدان ان کے استقبال کے لیے بھر گئے۔ یہ صرف ایک رہنما کی واپسی نہیں تھی بلکہ یہ ایک نظام کی تبدیلی اور عہد نو کی شروعات تھی۔ وہ جلا وطن عالم دین جو کبھی خاموشی سے پیغام دیتا تھا اب فاتح بن کر لوٹا۔ مغربی رنگ میں رنگا ہوا شہنشاہ تاریخ کے کنارے جا بیٹھا۔ محل کی جگہ مسجد نے لے لی اور آئین کی جگہ قرآن کو بنیاد بنایا گیا۔ ایران دنیا کا پہلا جدید ملک بن گیا جہاں ایک مذہبی حکومت نے مکمل طور پر اقتدار سنبھالا۔ یہ انقلاب صرف ایران تک محدود نہیں رہا، اس نے مشرقی وسعت اور پوری دنیا کی سیاست کو نئی شکل دے دی۔ اس کے جھٹکے پوری دنیا میں محسوس کیے گئے۔ امریکی حاکم حیرت زدہ رہ گئے کہ ان کا قریبی اتحادی اچانک گر گیا۔ سعودی عرب میں بھی بے چینی پھیل گئی کہ اگر ایران میں ملا اقتدار سنبھال سکتے ہیں تو کہیں ایسا یہاں بھی نہ ہو۔ مغرب اور سوویت یونین دونوں نئی صف بندی پر مجبور ہو گئے اور ایران کا تیل جو پہلے مغرب کو بلا رکاوٹ ملتا تھا اب سیاسی ہتھیار بن چکا تھا۔ خمینی کے عروج نے راتوں رات عالمی طاقت کے نقشے کو نئی شکل دے دی، لیکن ایران کے اندر انقلاب کی کہانی اتنی سادہ نہیں تھی۔ یہ ایک پیچیدہ جدوجہد تھی۔ شاہ کو گرانے میں صرف مذہبی عناصر نہیں بلکہ سیکولر قوم پرستوں، کمیونسٹوں اور لبرلز نے بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ ہر گروہ کا اپنا الگ خواب تھا، ایک جمہوری آزاد اور خود مختار ایران۔ مگر خمینی نے فوراً قدم اٹھایا۔ انہوں نے مخالفین کو راستے سے ہٹایا، اختلاف رائے کو کچلا اور ولایت فقیہ کا نظام نافذ کیا، یعنی علماء کی حتمی حکمرانی۔ ان کا نظریہ کسی مفاہمت یا مصلحت کا قائل نہ تھا، یہ اب ایک نظریاتی انقلاب بن چکا تھا اور خمینی اس کے واحد ترجمان تھے۔ 1980 میں شاہ ایران جلا وطنی کی حالت میں انتقال کر گئے، ایک کینسر زدہ بادشاہ جسے اس کے اپنے وطن نے ٹھکرا دیا اور جو بالآخر مصر میں خاموشی سے دفن کر دیا گیا، بغیر کسی عوامی جنازے، بغیر کسی اعزاز کے۔ دوسری جانب 1999 میں خمینی کا انتقال ہوا۔ ان کا جنازہ ایک عظیم عوامی اجتماع میں تبدیل ہو گیا۔ لاکھوں لوگ ان کی میت کے گرد جمع ہوئے، انہیں ہیرو کے طور پر دفنایا گیا۔ 1979 کا ایرانی انقلاب محض ایک بغاوت نہیں تھا، یہ تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ تھا جس نے پہلوی خاندان کی صدیوں پرانی بادشاہت کا خاتمہ کر دیا۔ ایک نئے طرز کی ریاست نے جنم لیا اور اس نے مغرب، خاص طور پر امریکہ کی مغربی ایشیا پر گرفت کو کھلے چیلنج سے دوچار کر دیا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔